دنیا کی آدھی سے زیادہ آبادی، میرا مطلب ہے تقریباً 4 بلین لوگ، آج ایک ہی شخص کو اپنا روحانی باپ مانتی ہے۔ لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ صدیوں تک انہوں نے ایک دوسرے سے جنگیں لڑی ہیں، اور بہت سے معاملات میں آج بھی ان کے درمیان شدید اختلافات پائے جاتے ہیں۔ بالکل۔ تو ایسا کیا تھا اس ایک تصور میں جس نے دنیا کو اتنا جوڑا بھی اور اتنا بانٹا بھی؟ آج کے اس تفصیلی جائزے میں ہم اسی حیران کن حقیقت کو کھولنے والے ہیں۔ یہ واقعی تاریخ کا ایک بہت بڑا ایک عجیب سا پیراڈاکس ہے۔ جب ہم دنیا کے 3 سب سے بڑے مذاہب کو دیکھتے ہیں، یہودیت، مسیحیت اور اسلام کو، صحیح، تو اوپر سے ان کی شاخیں بالکل الگ الگ سمت میں پھیلی ہوئی نظر آتی ہیں، لیکن اگر ان کی بنیادوں کو تھوڑا سا کھودا جائے تو پتہ چلتا ہے کہ یہ نیچے جا کر ایک ہی مضبوط تنے سے جڑی ہوئی ہیں۔ ایک ہی تنے سے، ہاں۔ اور اس گہرے مطالعے کا مقصد کسی مذہبی بحث میں پڑھنا بالکل نہیں ہے، بلکہ اس شجرے کا بغور مطالعہ کرنا ہے تاکہ ہم ان تاریخی اور نفسیاتی وجوہات کو سمجھ سکیں جنہوں نے انسانی تہذیب کا رخ موڑ دیا۔ بالکل، اور یہ ان تمام لوگوں کے لیے ایک بہترین سفر ہے جو مختلف زاویوں سے چیزوں کو سمجھنا چاہتے ہیں اور جاننا چاہتے ہیں کہ ان الگ الگ نظریات کی اصل بنیاد کیا ہے۔ تو اگر ہم اس بنیاد کی بات کریں جہاں سے یہ سب شروع ہوتا ہے، تو ہمارا سامنا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ذات اور ان کی تعلیمات سے ہوتا ہے۔ ان تینوں مذاہب کو اسی لیے ابراہیمی مذاہب کہا جاتا ہے۔ لیکن میرا ایک سوال ہے یہاں، حضرت ابراہیم کا وہ کیا انقلابی خیال تھا جس نے سب بدل دیا؟ دیکھیں، اگر ہم ہزاروں سال پیچھے جا کر اس وقت کی دنیا کو سوچیں تو وہ تقریباً مکمل طور پر پولیتھیسٹک تھی، یعنی بہت سے خدایوں والی۔ ایگزیکٹلی، لوگ بے شمار خداؤں کی پوجا کرتے تھے۔ بارش کا خدا الگ ہے، فصل کا خدا الگ، جنگ کا خدا الگ۔ اچھا، یہ ایک بہت ہی ٹرانزیکشنل قسم کا نظام تھا۔ تو حضرت ابراہیم نے جو تصور پیش کیا وہ اس دور کے حساب سے ایک بہت بڑا ذہنی اور روحانی انقلاب تھا۔ صحیح۔ انہوں نے اللہ کی وحدانیت یعنی مونوتھیزم کا درس دیا، یعنی صرف ایک خدا جو پوری کائنات کا واحد خالق اور مالک ہے، اور جس کا انسانیت کے ساتھ ایک اخلاقی تعلق ہے۔ ٹھیک ہے، آئیے اسے تھوڑا تفصیل سے دیکھتے ہیں۔ ان تینوں مذاہب کے مطالعے سے 2 باتیں بالکل واضح ہوتی ہیں جو ان سب کا سب سے بنیادی رکن ہے۔ پہلی چیز تو یہی مونوتھیزم ہو گئی، یعنی وحدانیت، اور دوسری چیز ہے آخرت پر ایمان، یعنی آفٹر لائف۔ بالکل۔ لیکن میرا سوال یہ ہے کہ یہ 2 عقائد اتنے اہم کیوں ہیں کہ ان پر ان تینوں دھرموں کی پوری عمارت کھڑی ہے؟ ایسا کیا تھا ان تصورات میں جس نے عام انسان کو اتنا متاثر کیا؟ اصل میں یہ دونوں چیزیں انسان کو ایک مقصد دیتی ہیں۔ وحدانیت کا مطلب صرف ایک خدا کو ماننا نہیں ہے۔ اچھا، اس کا مطلب یہ ہے کہ کائنات میں ایک ترتیب ہے، ایک آرڈر ہے، اور آخرت پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ یہ دنیا اور اس کی تکالیف آخری سچائی نہیں ہے۔ واہ! اس کے بعد ایک اور مکمل زندگی ہے جہاں اعمال کا حساب کتاب ہوگا۔ اب آپ سوچیں اس دور کے غلام یا مظلوم انسان کے بارے میں جسے ساری زندگی صرف ظلم سہنا تھا۔ ہاں، جس کے پاس کوئی امید نہیں تھی۔ بالکل۔ جب اسے یہ پتا چلا کہ ایک دن ایسا آئے گا جب اس کے ظالم آقا کو اپنے اعمال کا حساب دینا ہوگا اور اسے انصاف ملے گا، تو اس خیال نے انسان کو کتنی امید دی ہوگی۔ صحیح بات ہے۔ یہ محض مذہبی عقائد نہیں تھے، یہ اس وقت کی سب سے بڑی معاشرتی آزادی کی تحریک تھی۔ یہ پوائنٹ واقعی بہت ڈیپ ہے، یعنی مذہب صرف عبادت نہیں تھا، امید اور انصاف کی بنیاد تھا۔ تو اس روح کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ کہانی کو وقت کی ترتیب سے شروع کیا جائے اور سب سے قدیم ابراہیمی مذہب کی طرف قدم بڑھایا جائے، یعنی یہودیت، جوڈیزم۔ ٹھیک ہے۔ تاریخ بتاتی ہے کہ یہ مذہب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات کے ذریعے اپنے عروج پر پہنچا، اور یہاں سے کہانی میں ایک نیا رخ آتا ہے۔ یہاں جو بات سب سے حیران کن ہے وہ یہ کہ یہودیت نے اس وحدانیت کے تصور کو زمین پر عملی جامہ پہنانے کے لیے ایک انتہائی سخت قانونی ڈھانچہ متعارف کروایا۔ اچھا۔ ہاں، اس مذہب کی سب سے خاص بات اس کا شریعت اور قانون پر مکمل زور دینا ہے۔ یہودیت میں اس قانون کو ہلاکہ کہا جاتا ہے۔ ہلاکہ، جس کا لفظی مطلب ہے چلنے کا راستہ۔ چلنے کا راستہ یعنی زندگی گزارنے کا قانونی راستہ۔ ان کی مقدس کتاب توراہ ہے اور بنیادی تعلیم میں 10 احکامات یعنی 10 کمانڈمنٹس کو زندگی کا سب سے اہم حصہ مانا جاتا ہے۔ بالکل۔
لیکن میں یہاں تھوڑا پش بیک کرنا چاہوں گا. یہ پوچھیں. اگر مذہب روحانیت اور خدا سے تعلق کا نام ہے تو اتنا زیادہ زور رولز، ریگولیشنز اور قوانین پر کیوں؟ کیا ہم اسے ایک ایسی عمارت کہہ سکتے ہیں جہاں مذہب صرف ایک روحانی احساس نہیں بلکہ روزمرہ زندگی گزارنے کا ایک سخت اور منظم ڈھانچہ ہے؟ کیا یہ روحانی سفر کو صرف ایک ریجڈ چیک لسٹ میں تبدیل نہیں کر دیتا؟ یہ بہت لاجواب سوال ہے. اس کا جواب ہمیں ان کی تاریخ میں ملتا ہے. اچھا، تاریخ میں؟ ہاں، دیکھیں، بنی اسرائیل ایک ایسی قوم تھی جو صدیوں تک مصر میں غلامی کی زندگی گزارنے کے بعد آزاد ہوئی تھی، اور پھر انہوں نے برسوں صحرا میں بھٹکتے ہوئے گزارے. صحیح، ویلڈرنس میں. بالکل. تو جب آپ کے پاس کوئی ریاست نہ ہو، کوئی زمین نہ ہو اور آپ بھٹک رہے ہوں تو آپ ایک قوم کے طور پر کیسے بچیں گے؟ آپ کو بکھرنے سے کون روکے گا؟ ہاں، تو وہاں قانون نے انہیں جوڑ کے رکھا. ایگزیکٹلی. وہاں قانون یعنی ہلاخا نے انہیں جوڑا. یہ ان کا سروائیول میکینزم تھا. ہلاخا نے صرف عبادات کو نہیں بلکہ کھانے پینے کے طریقوں کو، جسے کوشر کہتے ہیں، ہاں، کوشر، آپس کے لین دین، کاروبار، یہاں تک کہ لباس کے انتخاب کو بھی طے کیا. واہ. 10 احکامات صرف مذہبی نصیحتیں نہیں تھیں، وہ دراصل اس آوارہ گرد قوم کا کانسٹیٹیوشن تھے. اس سخت قانون نے انہیں تاریخ کے مختلف ادوار میں اپنی شناخت برقرار رکھنے میں مدد دی. یعنی قانون صرف سزا کے لیے نہیں تھا بلکہ وہ ان کی آئیڈینٹی، ان کی شناخت بن گیا تھا. صحیح کہا آپ نے. جب آپ کے ہر روزمرہ امر پر ایک نیم لگا ہو تو آپ کبھی بھول نہیں سکتے کہ آپ کون ہیں اور کس روحانی سلسلے کا حصہ ہیں. یہ واقعی ایک بہت زبردست ہسٹوریکل انسائٹ ہے. یعنی انہوں نے اپنے ارد گرد قانون کی ایک ایسی مضبوط فصیل یا دیوار کھڑی کر لی تھی جو انہیں بیرونی اثرات سے محفوظ رکھتی تھی. بالکل. خدا کا پیغام ان کے دلوں میں بھی تھا اور ان کی ہر روز کی روٹین میں بھی جھلکتا تھا. لیکن اگر ہم تاریخ کے پہیے کو تھوڑا اور آگے بڑھائیں، جب کوئی قوم ایک لمبے عرصے تک ایسے سخت قانون کے ماتحت رہتی ہے تو وقت کے ساتھ اس میں کیا تبدیلیاں آتی ہیں؟ یہودیت کے اس قانونی ڈھانچے کو سمجھنے کے بعد اگر آگے بڑھا جائے تو ہم دیکھتے ہیں کہ مسیحیت یعنی کرسچینٹی جنم لیتی ہے. ہاں. اور وہاں گفتگو کا رخ بالکل تبدیل ہو جاتا ہے. اور اس تبدیلی کی وجہ وہی قانون تھا جو کبھی ان کا سہارا تھا. وہ کیسے؟ دیکھیے، وقت کے ساتھ جب کوئی قانون صدیوں تک چلتا ہے تو اکثر اس کی روح مر جاتی ہے اور صرف فارمیلٹیز باقی رہ جاتی ہیں. اچھا، یعنی صرف دکھاوا رہ جاتا ہے؟ بالکل. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور تک قانون اتنا سخت اور کمپلیکس ہو چکا تھا کہ عام انسان کے لیے اس پر پورا اترنا تقریباً ناممکن محسوس ہونے لگا. انسان اپنے آپ کو ہر وقت گنہگار اور بوجھ تلے دبا ہوا محسوس کرتا تھا. مسیحیت اصل میں اس روحانی گھٹن کا جواب تھی. یہاں آ کر بات واقعی بہت دلچسپ ہو جاتی ہے. ہاں. کیونکہ مسیحیت کا مرکزی درس محبت اور قربانی ہے. ان کی مقدس کتاب بائبل یعنی انجیل ہے. صحیح. اور اس مذہب کی بنیاد میں یہ عقیدہ بہت اہمیت لگتا ہے کہ حضرت عیسیٰ نے انسانیت کے گناہوں کا کفارہ ادا کیا. بالکل ایسا ہی ہے. اگر اسے کسی عام اور روزمرہ چیز سے سمجھانے کی کوشش کی جائے تو یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے کسی ادارے یا سوسائٹی میں بہت عرصے سے بہت ہی سخت قوانین نافذ ہوں، جہاں ہر چھوٹی غلطی پر سزا طے ہو، لوگ ڈر ڈر کر جی رہے ہوں، اور اچانک وہاں سے عام معافی یعنی ایمنسٹی کا اعلان کر دیا جائے. واہ، یہ بہت اچھی مثال ہے. یعنی کہا جائے کہ آپ کی پہلی اور آئندہ آنے والی غلطیوں کا بوجھ کسی اور نے اٹھا لیا ہے، اب صرف محبت سے رہو. عام معافی کا تصور یہاں بالکل ٹھیک بیٹھتا ہے، اور اس کے تحت 2 نئے اور انتہائی طاقتور تصورات نے جنم لیا: اعتراف گناہ یعنی کنفیشن اور رحم یعنی گریس. کنفیشن اور گریس. ہاں. یہودیت میں نجات کا راستہ قانون پر پورے طور پر عمل کرنے میں تھا، لیکن مسیحیت نے آ کر کہا کہ انسان تو فطرتاً کمزور ہے. صحیح. وہ قانون پر پورا نہیں اتر سکتا، اس لیے خدا اپنے قانون سے بڑھ کر اپنے رحم یا گریس سے کام لیتا ہے. یہ ایک بہت ہی بڑا سائیکولوجیکل شفٹ تھا. یعنی ہلاکا کی جگہ اب گریس نے لے لی. بالکل. انسان جو قانون توڑنے پر خود کو مجرم اور شرمندہ محسوس کرتا تھا، اس کے لیے اعتراف گناہ کا راستہ کھول دیا گیا.
میرا مطلب ہے نفسیاتی طور پر یہ کتنا ریلیونگ ہوگا؟ بہت زیادہ۔ آپ جا کر اپنا گناہ تسلیم کرتے ہیں، دل سے کنفیشن کرتے ہیں، اور ذہن سے ہمیشہ کے لیے بوجھ ہلکا ہو جاتا ہے، کیونکہ آپ کو یقین ہے کہ خدا بے انتہا محبت کرنے والا ہے۔ ایگزیکٹلی، مسیحت نے خدا کو صرف ایک منصف یا جج کے روپ میں نہیں پیش کیا، بلکہ ایک ایسے باپ کے روپ میں پیش کیا جو اپنے بچوں سے بے انتہا محبت کرتا ہے اور انہیں ان کی غلطیوں کے باوجود واپس اپنانے کے لیے تیار ہیں۔ اسی تصور کی وجہ سے ہمیں مسیحیت میں دنیا بھر میں بیماروں اور ضرورت مندوں کی خدمت کرنے کا یعنی چیریٹی کا بہت گہرا رجحان ملتا ہے۔ صحیح بات ہے، وہ ہاسپٹلز اور سکولز چلاتے ہیں۔ ہاں، وہ اسے اس محبت اور قربانی کی عملی شکل مانتے ہیں جو انہوں نے اپنے مذہب کے بنیادی کفارے میں دیکھی۔ لیکن رکیے، یہاں میرے ذہن میں ایک اور الجھن پیدا ہو رہی ہے۔ جی؟ قانون اور انصاف سے شروع ہونے والا سفر محبت اور معافی تک پہنچا، یہاں تک تو ٹھیک ہے، لیکن اب آتے ہیں اس ابراہیمی سلسلے کے آخری حصے کی طرف، یعنی اسلام۔ اگر مسیحیت نے محبت اور معافی کا اتنا پرسکون راستہ دے دیا تھا جہاں قانون کی سختی نہیں تھی، تو پھر اسلام کی ضرورت کیوں پیدا ہوئی؟ اچھا سوال ہے۔ اور اسلام کے ہا کر واپس قوانین اور رولز یعنی شریعت لانے کی کیا لاجک ہے؟ کیا یہ واپس پیچھے یعنی جوڈازم کی طرف جانے والی بات نہیں لگتی؟ اگر ہم اسے بڑی تصویر سے جوڑیں تو یہ پیچھے جانے والی بات نہیں بلکہ بیلنس قائم کرنے والی بات ہے۔ بیلنس؟ وہ کیسے؟ دیکھیے، اگر سوسائٹی میں صرف اور صرف قانون ہو تو گھٹن پیدا ہو جاتی ہے، جیسا جوڈازم کے آخری ادوار میں محسوس کیا گیا۔ صحیح۔ لیکن اگر سوسائٹی میں صرف عام معافی اور گریس ہو اور سزا یا حساب کا ڈر بالکل ختم ہو جائے تو وہاں انصاف قائم نہیں رہ سکتا، وہاں کیوس یا افراتفری پھیل سکتی ہے۔ میک سینس۔ تو اسلام جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن مجید کے نزول کے ساتھ مکمل ہوا، وہ ان دونوں ایکسٹریمز کے درمیان ایک برج بناتا ہے۔ اچھا، تو یعنی قانون کی مضبوطی اور گریس کی نرمی دونوں کو مکس کیا گیا؟ بالکل۔ اس کو تھوڑا اور ایکسپلین کریں، کیونکہ اسلام کی بنیادی پہچان توحید خالص کے ساتھ ساتھ اس کا ایک ضابطۂ حیات یعنی کمپلیٹ کوڈ آف لائف ہونا ہے۔ یہ ضابطۂ حیات ان دونوں چیزوں کو کیسے بیلنس کرتا ہے؟ یہاں اسلام دو انتہائی اہم کیٹیگریز متعارف کرواتا ہے: حقوق اللہ یعنی خدا کے حقوق اور حقوق العباد یعنی انسانوں کے حقوق۔ یہودیت کی طرح اسلام میں بھی ایک قانونی ڈھانچہ موجود ہے جسے شریعت کہتے ہیں، لیکن مسیحیت کی طرح اس میں خدا کی معافی اور رحم کا بھی انتہائی اہم کردار ہے۔ تو پھر فرق کہاں آتا ہے؟ فرق یہ ہے کہ اسلام ان دونوں کو الگ الگ ہینڈل کرتا ہے۔ خدا اپنے معاملات یعنی عبادات یا حقوق اللہ میں بے انتہا رحیم ہے، وہ کسی بھی وقت معافی دے سکتا ہے۔ صحیح۔ لیکن جب بات انسانی حقوق یعنی حقوق العباد کی آتی ہے تو وہاں پورے قانون اور انصاف کا تقاضا کیا جاتا ہے۔ یہ پوائنٹ واقعی بہت زبردست ہے۔ یعنی خدا یہ تو کہتا ہے کہ تم نے میری عبادت میں کوتاہی کی، میں معاف کر دوں گا، لیکن وہ یہ نہیں کہتا کہ تم نے اپنے پڑوسی کا حق مارا یا کسی عورت پر ظلم کیا تو وہ بھی میں ایسے ہی معاف کر دوں گا۔ ایگزیکٹلی۔ حقوق العباد کا تصور تو معاشرتی انصاف یعنی سوشل جسٹس کا ایک مکمل بلو پرنٹ لگتا ہے۔ پڑوسی کا حق، مسافر کا حق، تجارت میں ایمانداری، یہاں تک کہ جانوروں کے حقوق بھی اس کوڈ آف لائف کا حصہ بن گئے ہیں۔ اور اسی لیے کہا جاتا ہے کہ خدا اپنے حق تو معاف کر دے گا، لیکن دوسرے انسان کا حق اس وقت تک معاف نہیں ہوگا جب تک وہ شخص خود معاف نہ کرے جس کا حق مارا گیا ہے۔ واہ، یہ تو بہت سخت رول ہے۔ ہاں، اس ایک رول نے سوسائٹی کے اندر عملی طور پر قانون اور محبت دونوں کو بیلنس کر دیا۔ اگر چوری یا ناانصافی ہو تو سخت قانون موجود ہے جو سوسائٹی کو منظم رکھتا ہے۔ صحیح۔ اور دوسری طرف آپس میں ایک دوسرے کو معاف کر دینے کو بہترین عمل بھی قرار دیا گیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اسے ایک مکمل ضابطۂ حیات کہا گیا ہے، جو بند کمرے کی عبادت سے نکل کر اب بازار، عدالت اور گھر کی دہلیز تک ہر جگہ اپنی اہمیت منواتا ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ آپس کا رویہ، بات چیت کا انداز اور تجارت میں ایمانداری، یہ سب براہ راست عبادت کا حصہ بن جاتے ہیں۔ بالکل۔
یہ خیال انسانی ضمیر کو ہمیشہ بیدار رکھنے کے لیے کافی ہے کہ دوسرے انسان کے ساتھ کیا گیا سلوک سیدھا خدا کے ہاں جوابدہی کا سبب بنے گا۔ صحیح کہا۔ اب جب ہم نے ان تینوں مذاہب کے ارتقائی سفر کو سمجھ لیا ہے کہ کیسے جوڈائزم نے سخت قانون دیا، کرسچینٹی نے گریس اور محبت سے ذہنی بوجھ ہلکا کیا، اور اسلام نے ان دونوں کو ملا کر ایک متوازن ضابطۂ حیات پیش کیا، ہاں، تو اب ہم ان بنیادی کڑیوں کی بات کرتے ہیں جو انہیں آپس میں جوڑتی ہیں۔ دیکھیں، جو چیز انہیں برے راست جوڑتی ہے وہ ان کا کامن روحانی اینسیسٹری ہے۔ تینوں حضرت ابراہیم کو اپنا عظیم پیشوا مانتے ہیں۔ بالکل۔ ان کی خدا سے وفاداری کا جو واقعہ ہے، جہاں انہیں اپنے بیٹے کی قربانی کا حکم ملا، وہ تینوں مذاہب میں اعلیٰ ترین مقام رکھتا ہے۔ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ ڈیووشن یا لگن کا مقصد ان سب میں ایک ہی ہے۔ اور وہی یعنی ریولیشن اور فرشتوں کا جو کامن سسٹم ہے وہ بھی تو ہے۔ تو اس سب کا اصل مطلب کیا ہے؟ اگر میں اسے کسی مثال سے دیکھوں تو کیا ہم اسے ایک عظیم عالمی آئین یعنی گلوبل کانسٹیٹیوشن کی طرح دیکھ سکتے ہیں؟ گلوبل کانسٹیٹیوشن، یہ دلچسپ ہے۔ ہاں، جیسے کسی ملک کا آئین ہوتا ہے جس میں وقت کے ساتھ نئے قوانین یا امینڈمنٹس آتے رہتے ہیں۔ اچھا۔ کبھی سخت قانون نافذ ہوتا ہے حالات کو ٹھیک کرنے کے لیے، کبھی عوام کو ریلیف اور عام معافی دی جاتی ہے، اور کبھی ایک مکمل بیلنسڈ نظام لایا جاتا ہے، لیکن بنیاد میں کانسٹیٹیوشن وہی رہتا ہے۔ بالکل۔ خدا وہی ہے، پیغام پہنچانے والے فرشتے وہی ہیں، اور پیغام لانے والے انبیاء بھی ایک ہی چین کا حصہ ہیں۔ کیا یہ ایک کامن آپریٹنگ سسٹم جیسا نہیں ہے؟ یہ آئین اور آپریٹنگ سسٹم والی مثال اس ارتقائی سفر کو مکمل واضح کرتی ہے۔ سسٹم کا آرکیٹیکٹ وہی ایک خدا ہے، اور اس آئین کا سب سے اہم حصہ، جسے ہم آرٹیکل 1 کہہ سکتے ہیں، وہ جزا و سزا کا یقین ہے۔ اس سے ایک اہم سوال پیدا ہوتا ہے۔ کیا سوال؟ کہ ان تینوں دھرموں میں دنیا کے ختم ہونے اور انسانی اعمال کے حساب کا تصور اتنا مرکزی کیوں ہے؟ ہاں، آخری دن یا قیامت کا تصور۔ میرے خیال میں یہ حساب کتاب کا ڈر ہی وہ واحد چیز ہے جو سوسائٹی میں اصل تبدیلی لا سکتی ہے۔ بالکل ٹھیک پکڑا آپ نے۔ یہ صرف کسی آنے والے وقت کا خوف نہیں ہے، بلکہ یہ انسانی کردار کو سوسائٹی میں بہتر بنانے کی بنیادی وجہ ہے۔ صحیح۔ جب کسی عام شخص کو یہ یقین ہو کہ اس کا کوئی بھی عمل، چاہے وہ کتنے ہی اندھیرے کمرے میں کیا گیا ہو یا کسی ایسی جگہ جہاں کوئی عام قانون نہیں پہنچتا، وہ عمل نظر انداز نہیں ہوگا۔ یعنی کوئی بچ نہیں سکتا۔ ایگزیکٹلی، اس کا بدلہ ضرور ملے گا۔ اس یقین کے بعد ہی سوسائٹی میں اصلی ٹھہراؤ اور ایمانداری آتی ہے۔ یعنی یہ حساب کتاب کا تصور وہ الٹیمیٹ سیکیورٹی فیچر ہے جو کسی بھی انسانی سسٹم کو ٹوٹنے سے بچاتا ہے۔ چاہے آپ توراں کی تعلیمات پر ہوں جو اسٹرکٹ خلاقہ سکھاتی ہیں، یا انجیل کے پیغام پر ہوں جو محبت کا درس دے رہا ہے، یا قرآن کے بتائے گئے ضابطۂ حیات پر زندگی گزار رہے ہوں۔ اینڈ گیم سب کا یہی ہے کہ انسان کو الٹیمیٹلی خدا کے سامنے اپنے اخلاق اور کردار کا جواب دینا ہے۔ اور یہی جواب دہی وہ سنہری دھاگا ہے جو پچھلے ہزاروں سالوں سے ابراہیمی روحانیت کو ایک لڑی میں پروئے ہوئے ہے۔ صحیح بات ہے۔ اس نے دنیا کی تاریخ، کلچر، آرٹ، لا اور ہیومن رائٹس کی بنیادیں طے کی ہیں۔ ان تینوں کے اثرات کے بغیر ہم آج کی ماڈرن ہیومن سوسائٹی کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ بالکل۔ تو اس تفصیلی جائزے کو سمیٹتے ہوئے یہ بآسانی دیکھا جا سکتا ہے کہ حضرت ابراہیم سے نکلنے والا یہ دریا صدیوں اور مختلف تہذیبوں سے گزرتا ہوا کس خوبصورتی سے آگے بڑھا۔ جوڈائزم نے قانون کے ذریعے زندگی کو شیپ کیا اور انسان کو اس کے اعمال کا پابند بنایا۔ کرسچینٹی نے کفارہ اور معافی کے ذریعے جذبات کو ہیل کیا اور ہیومینٹی سکھائی، اور اسلام نے ان تمام پہلوؤں کو ایک بیلنس میں لا کر جسٹس اور مرسی کو کمبائن کر کے ایک سوسائٹی کا کوڈ دیا۔ ایگزیکٹلی۔ سفر چاہے قانون کی سختیوں سے ہو یا محبت کی نرمی سے، اصل مقصد اس ایک خدا کی پہچان اور روحانی اتقاد کو زندہ رکھنا تھا۔ اور سب سے بڑی خوبصورتی یہ ہے کہ اتنے زمانے گزر جانے کے باوجود، اتنی نسلیں اور ادوار تبدیل ہونے کے باوجود، وہ جو کور کانسیپٹ تھا، ایک خدا اور حساب کتاب، وہ کبھی تبدیل نہیں ہوا۔
یہ ان مذاہب کی سب سے بڑی روحانی کامیابی ہے۔ واقعی جب آپ ان چیزوں پر اس طرح ہسٹوریکل اور سائیکولوجیکل لینس سے غور کرتے ہیں تو سوچ کا دائرہ بہت وسیع ہو جاتا ہے۔ چیزیں الگ الگ فریم سے زیادہ انٹر کنیکٹڈ لگنے لگتی ہیں۔ صحیح کہا۔ اس لیے آخر میں اس پورے سفر سے نکلنے والا ایک گہرا سوال چھوڑے جاتے ہیں جو واقعی سوچنے پر مجبور کرتا ہے۔ میں بالکل سننا چاہوں گا، وہ آخری فکریہ کیا ہے؟ اگر ان تینوں مذاہب میں دنیا کے ختم ہونے اور جزا و سزا پر مکمل یقین ہے اور سب کا جد امجد ایک ہی ہے، کیا اسلام کے حقوق العباد یعنی عام انسانوں کے حقوق پر اس انتہائی گہرے زور کو اس حساب کتاب کی تیاری کا سب سے عملی اور پریکٹیکل طریقہ سمجھا جا سکتا ہے؟ واہ! کیا آپس کے معاملات میں انصاف اور محبت کی درست ادائیگی ہی اصل میں اس آخری دن کی کامیابی کی سب سے بڑی ضمانت ہے؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جو واقعی ہمیں مذہبی ڈفرینسز سے نکل کر آپس کی انسانیت کو بہتر بنانے پر آمادہ کرتا ہے۔ بالکل۔ اور ذہن میں غور و فکر کے نئے دروازے کھولتا ہے۔ اس ڈیپ ڈائیو میں ہمارے ساتھ اس دلچسپ سفر کا حصہ بننے کا شکریہ۔ امید ہے کہ ان تصورات پر مزید سوچ بچار کا سلسلہ جاری